جو اللہ کا بندہ دن رات انا اعطینا کل کوثر پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 7 تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ سورۃ کوثر جو حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہی دین اسلام آگے بڑھا۔ مکہ کے رہائشی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب کے لوگوں کے لیے بیٹے نہ ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہین، جو کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے، اور آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بدھو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر بہت مفید ہے۔ لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا، خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا، جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مومنوں، خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر خدا اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگ۔ ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے، یہ خدا کا فضل ہے، اور خدا کافی ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دو خدا کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پا لو گے۔ اور رسول کے ذمے میں تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دیتا ہے۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بولو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جاگتا ہے۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص
خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بڑی رسوائی ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس قدر قیام فرمایا کرتے کہ دونوں قدم مبارک پھٹ جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی اس شان پر خوشی کرنی چاہیے کہ اس کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مقام اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر وہ مصیبت آنے پر صبر کرے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اتنا باکمال ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے، آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو آپ کو دولت مل جائے گی، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورۃ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو 3 دن بعد نماز مغرب سورۃ کوثر کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے ہوشی کے عالم میں آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی سورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت کے اندر ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک جام بھر کر پلاؤں گا جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی میری امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے؟ 3 دن مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے کلمات پڑھنے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے۔ شیطان مردود سے آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا پھر دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن بعد نماز مغرب کرنا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد لگاتار 3 دن 11 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ سورت دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، وہ ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر قسم کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر و برکت آ جائے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، تو اس کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے، بہت طاقتور اور کامیاب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی۔ اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیز اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، جو قوی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا سورۃ کوثر کو حرز جاں بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے
تو پکاریں انا اعطیناک الکوثر۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے تو پکاریے، اور تمہارا رب کافی ہے۔ نصرت کارسازی کے اعتبار سے اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلے کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور اس کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے کہ جو دنوں میں انسان کے ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار صورت ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ اس کے زبردست اور انوکھے فائدے کون سے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص انا اعطیناک الکوثر کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھے تو اللہ سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہ شخص اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی ختم نہ ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہوگی۔ نمبر 2، میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے میں یہ صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے۔ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ صورت پڑھے وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ بعد نماز مغرب 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہم سفر کی محبت توجہ عطا فرما دیں، اور اگر وہ عزت مانگے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو عزت ملے گی۔ آپ دنوں میں اس صورت سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 3، جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس صورت یعنی انا اعطیناک الکوثر کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی اچھے گھرانے میں طے ہوگی۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹر سے علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسے چاہیے کہ سورۃ کوثر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ انشاءاللہ یہ صورت اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کرتی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور چست ہو جائیں گے۔ نمبر 5، اگر کسی انسان پر کسی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کرا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس صورت کی روزانہ ایک تسبیح پڑھے۔ کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات، آسیب کے سائے کے بد اثرات گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی دن بدن ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 6، بے اولاد میاں بیوی کے لیے یہ صورت قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ صورت روزانہ صبح و شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگے گا، انشاءاللہ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 7، بے روزگار افراد کے لیے یہ صورت رزق کے حصول کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس صورت کو روزگار تلاش کرنے کے لیے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی روزی رزق کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 8،
ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گھر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ ہو تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملوں سے آپ کو بچائے۔ نمبر 9، جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ سورت روزانہ 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔ محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو سورت کوثر کا وظیفہ بھی روزانہ 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کوثر کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا جو سورت کوثر پڑھے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ سورت کوثر ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو ہر مومن کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سورت کے ذریعے دل میں توکل، زبان پر ذکر، عمل میں یقین اور دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اگر آج کے مومن اس سورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ نہ صرف دنیاوی خوف اور غم سے نجات پا سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ ناظرین، آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کو اپنا معمول بنا لیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں خواہ و معاشی ہوں یا معاشرتی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔